اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. ایسی چیزیں بولتے ہیں جو نہیں بولنی چاہیے، جو نہیں بولنی چاہیے، اس لیے کہ لوگ جو سے فہم میں، سمجھ میں یا صلاحیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں کسی نے کم فائدہ اٹھایا، کسی نے بے انتہا اٹھایا، کوئی اسی قرآن سے گمراہ ہو گیا، اس کی سمجھ میں الٹ آیا. ایسے یہ باتیں ہم تقاضۂ محبت سے کرتے ہیں لیکن حقیقت بھی ہوتی ہے. بعض آدمی تقاضۂ محبت سے باتیں کرتے ہیں، حقیقت نہیں، اس کی محبت سے سب کچھ بول دیتا ہے، وہ بات ہوتی نہیں ہے یا کم ہوتی ہے. لیکن آقا جی میں جتنا بھی فضیلت اور جتنی بھی آپ کہیں کم ہے، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر. اب یہ کہ کوثر سے افضل ہے پیشاب ان کا یہ، اور جو لوگ استغفر اللہ آقا جی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم ایسے وہ ہیں، جیسے ہمارے مادہ پلیت ہے اور پلیتی نکلتی ہے جس نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ نور الہی ہے. ہاں، ان کا مادہ ہمارا تمہارا جیسا نہیں ہے، ان کا مادہ نور الہی، تجلی حق، کہ اس کی تفسیر یا سوچنا عقل سے باہر ہے. اس میں جو جملہ بولنا ہے میں نے وہ میں نہیں بولتا، بولنا بھی نہیں چاہیے. تو وہ تجلی حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پہلے بھی یہ حدیث مستقل میں نے کہی تھی، کہتا ہوں، ایسے موقع پہ کہہ دیتا ہوں، یا نہیں کہوں تو پھر جن کو پتہ ہوتا ہے نئے آتے ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے، وہ کیسٹیں بھی نہیں لیتے ساری کی. بعض جگہ کچھ معلوم ہوتی ہے، بعض جگہ کچھ معلومات ہوتی ہے مفصل نہیں ہوتی. تو سب کیسٹیں ہوں سنی ہوں تو اس میں بعض جگہ جو جز آتا ہے تو بعض جگہ اس کی تفسیر مفصل آ جاتی ہے کہ ادھر کچھ بیان کیا تھا، اس کا پورا مکمل بیان 4-5 کیسٹیں سننے کے بعد آتا ہے. تو پھر بعض کیسٹیں لے کے جاتے ہیں، بعض نہیں جاتے، بعض وقتی طور سے دوستوں کے ساتھ جیسے گھسیٹے ہوئے آ گئے، ان کی نظر میں یہ چیز ایسی ہوتی ہے. تو ہر جگہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہر جگہ ہوتا تو رہتا ہے لیکن ہر جگہ وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہر جگہ ہوتا ہے. ہاں، ہر جگہ وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات پکی ہے انشاءاللہ. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشروب افضل کے متعلق میں کہنے لگا تھا، وہ اس وجہ سے کہ آپ کا مادہ نور الہی ہے. تو آپ کے شان کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے واقعات آ جاتے تھے جو اتفاقاً ہوتے تھے، ورنہ نبی کریم ایسا اہتمام نہیں کرتے تھے، نہ ایسا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ہو جاتا تھا ایسے یعنی اتفاق. تو اتفاق ہوا ایک دفعہ کہ آپ کسی عذر سے پیشاب کیا آپ نے، پھر آپ دوبارہ آئے کہ میں پیشاب جو کہیں پھینک دوں. تواضع فرماتے تھے، اپنے کام بعض وقت خود کر لیتے تھے، اپنا پیشاب بھی خود پھینکنا چاہتے تھے، ورنہ صحابہ کسی چیز میں کمی نہیں کرتے تھے. بعض واقعات میں آتا ہے کوئی چیز ایسی پڑی تھی اٹھانا تھا تو صحابہ سے جان نثار سے نہیں کہا یہ اٹھا کے مجھ کو دے دو، خود جھکے ایسے. صحابہ تیزی سے بھاگے، تیزی سے بھاگے جا کے اٹھا. تواضع سے کہا ہر وقت انسان کو حاکمانہ طبیعت تکبر کی نشانی ہے، ہر وقت بن ٹھن کے رہنا تکبر کی نشانی ہے. کبھی پیبند والے کپڑے لگا لیے، ہر وقت ایک چیز کا اہتمام کرنا تکبر کی نشانی. جیسے سر منڈانے کا میں نے کہا حضور کی سنتوں کو زندہ کرو، سر منڈایا کرو، کپڑے پیبند والے ڈالا کرو، آقا جی نے ڈالے ہیں. گھر میں عورت کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو، گھر کے کام کیا کرو، آقا جی کیا کرتے تھے. آقا سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا آخرت نظر. تو یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اس میں بڑی رحمت، بڑا کرم ہے. تو یہ چیزیں ہم کو کرنی چاہیے. باقی میری ذات آپ کی ذات تک جو تعلق ہے، ایک دوسرے سے چشم پوشی اچھی ہے. ہاں، ایک دوسرے کے نقص نہیں دیکھنے چاہیے، اس سے بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں، انسان بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے. آقا جی نے کہا اس کے لیے خوشخبری ہے، جو اپنے عیب دیکھتا ہے کسی کے عیب نہ دیکھے، اور کسی کا عیب نظر بھی آئے کہ واقعہ اس میں عیب ہے. کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کا عیب یا گناہ دیکھا، اس کی پردہ پوشی کی، خدا اس کی بھی پردہ پوشی کرے گا. اور جو کسی عیب کے پیچھے لگتا ہے تو فرمایا ولا تجسسوا، قرآن کا کسی کی جاسوسی مت کرو.
اس کے عیب کیا ہیں، یہ کیا نقص نہ تلاش کرو، ولا تجسسوا۔ آقا نے بھی اس سے منع کیا، قرآن نے بھی منع کیا جی۔ اور جو کسی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے تو فرمایا سرکار نے خدا اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کے گھر میں دفن عیب ہوں خدا نکال دے گا، کیونکہ عیب انسان بیٹی ماں سے چھپاتی ہے، بیٹا باپ سے چھپاتا ہے، بہن بھائی سے چھپاتے ہیں، ہوتا ہے گناہ سب سے، لیکن یہ خدا کی برداشت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کی برداشت ہے۔ ہاں، جو پھر ایسے کام کرتے ہیں پھر ان کی ماں بیٹیوں کے عیب نکل آتے ہیں، پھر وہ سر پیٹتے ہیں اپنا، تو کیوں اس کے پیچھے لگا تھا؟ کیوں سوچا تھا یہ کیا کرتا، اس میں کیا نقص ہے؟ اگر تجھ کو پتہ بھی تھا تو پردہ کر دیتا۔ اور فرمایا طوبیٰ لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اچھائی ہے، رحمت ہے کہ اپنے عیب دیکھتا ہے، کسی کے دیکھتا نہیں ہے۔ تم کسی کے عیب دیکھتے، ہو سکتا ہے اس کے لیے معافی لکھی ہو، تیرے لیے سزا لکھی ہو، تجھے کیا ملا اس کے عیب دیکھنے سے؟ اس کو تو خدا نے معافی دے دی، توبہ نصیب ہوئی، یا ویسے ہی کوئی کام اچھا کیا معافی ہو گیا، تیرے لیے عذاب ہو گیا۔ یہ چیزیں انسان کی نیکیوں کی باتوں سے بات بڑھ جاتی، وہ کرتے تھے۔ میں اس کی وجہ اب یہ ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہتا کیا ہے، وہ بھی اس لیے رسول اکرم کہتے ہیں لا تنظروا الی من قال، اس کو مت دیکھو جو بولتا ہے، بل انظروا الی ما قال، تم یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی طرف نہ دیکھو وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے کوئی بات خدا رسول کی صحیح نقل کی ہے، تم اس کو دیکھو اللہ نے تو ایسے کہا ہے نا، نبی نے ایسے کہا ہے، تم اس بات کو لے لو۔ تو اس کو تواضع سمجھیں، انکساری سمجھیں، دھوکہ سمجھیں، فرار سمجھیں، جو سمجھیں، تو لیکن نبی کریم کی بات کو اہمیت آپ دیں۔ اور کچھ ہے میرے پاس اثر وثر تو میرے باپ دادا کا میرا ذاتی اثر نہیں ہے، یہ کرم کا اثر، کرم حضرت محمد مصطفیٰ، یہ ادھر کرم کے اثر سے ہے۔ ہاں، تو جو بات میں کہوں، اگر آقا جی کی بات ہے بڑا توجہ دے، میں کہوں کوئی کہے، ریڈیو میں آئے، ٹیلی ویژن میں آئے، دیوار پہ لکھا ہو، لیکن تم کو پتہ چل گیا یہ زبان پاک نے ایک بات کہی ہے، بس خلاص خلاص، کچھ نہیں سوچنا۔ انہوں نے بڑے دل سے سننا ہے، بڑے دل سے عمل کرنا ہے۔ اگر دیکھا ایسے کہا تھا میرے میں کمزوریاں میں نہیں کر سکا، تو کوشش کرنی یہ کمزوریاں دور ہوں، ہم ان کے مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ میں آپ سے تعاون کرنے آتا ہوں، میں اس لیے تو نہیں آتا ہوں کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کروں، لیکن آقا کے لیے، آقا کا تو کلمہ سب نے پڑھا ہے، ان کے معاملے میں میں تمہارے حق میں اچھا ہوں تو آپ میں سے چشم پوشی کریں، میرے لیے دعا کریں، میں ایمان کے ساتھ جاؤں۔ اور ہمارے سلسلہ جو محبت کا آقا کے تقاضے سے لگا ہے، خدا کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، حقیقت ہو، ایسے جنت میں بھی آقا کی تعریف کریں۔ اور اگر دیکھیں کہ آقا نے رحمت کرم سے اپنے روب اور جلال کو چھپایا ہے کہ یہ کچھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا روب جلال بہت ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ جیسے مخفی حجابات میں رہتے ہیں، تھوڑا بہت اگر روب جلال ظاہر ہو جائے تو کوئی سامنا نہیں کر سکتا حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ بڑی عظیم ہستی ہیں، ہاں، جس پہ آیا ہیں حضرت محمد، اگر وہاں روب جلال اگر کچھ مخفی رہا دیکھیں تو ہم آقا کی زبان سے آقا کی تعریف سنیں گے۔ ہم تم اپنی تعریف کریں منع ہے، کوئی ہماری تمہاری تعریف کرے نقصان ہوتا ہے، لیکن آقا ہر عیب سے پاک ہیں، وہ خود کریں کوئی کرے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، خلقت مبرأ من کل عیب، تو جیسے ہم ان کے حق میں یہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی بیٹھیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کے پیچھے بیٹھیں گے، اگر ہمت ہوئی اور انہوں نے موقع دیا تو ان سے عرض کریں گے آپ اپنی تعریف اپنی زبان اور اپنی آواز میں خود سنائیں ہم کو، اور اللہ سے بھی کہیں گے کہ اللہ آپ بھی ان کی تعریف سنائیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کی شہرت کی، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کا نام ہر جگہ آ گیا، نماز میں بھی آ گیا، اذان میں بھی آ گیا، اقامت میں بھی آ گیا، درود میں بھی آ گیا۔ جس دعا کے آگے پیچھے نبی کے نام مبارک نہیں ہوتا ہے وہ دعا لٹکی رہتی ہے، اللہ قبول نہیں کرتا، آسمان تک نہیں جاتی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال اچھے ہیں برے ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، ہمیں آقا کی سفارش، آقا کی شفاعت، آقا کا کرم
نصیب ہو جائے تو ہم لوگ انشاءاللہ سب صحابی بن کے مریں گے. جنہوں نے دیکھا آقا کو وہ صحابی. یہ نظر کرم کی انتظار آپ بھی رہیں ہم بھی رہیں, ہیں جی, اور یہ ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ. چلیں پیشاب بے ان کا کوثر سے. اچھا یہ بات میں بیچ میں نہ چھوڑ دوں, تو آقا کا مادہ نور الہی ہے, تو آپ کسی عذر کی وجہ سے پیشاب کیا تھا, پھر خود ہی تواضع انکساری کر رہے تھے کہ میں خود اٹھاؤں گا, اور اپنے کام خود کرتے تھے, اپنا جوتا خود گانٹتے تھے, بکری کو بازار خود دھو لیتے تھے, ایسے کام کرتے تھے. تم کو بھی کرنے چاہیے ایسے. ہر وقت گھر میں آمرانہ طبیعت نہیں رہتی, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا, یہ نہیں پکا. گھر میں آنا گھسنا تو دھڑ دھڑ کر کے گھس نہیں دیکھنا کہ گھر والی سوئی ہوگی یا اس کی نیند خراب نہ ہو یا بیمار ہے یا کوئی عذر نہ ہو, ایک دم گھسنا ایسے نہیں کرنا چاہیے. آقا رات کو آتے تھے گھر میں تو آرام سے آتے تھے, ہلکا سلام کرتے تھے, سونے اور جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہو. ایسے اخلاق تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کہتے تھے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور کہا ان میں تھوڑا بہت نقص ہوتا ہے, خلقنا من دل العوج, یہ ڈنگی پستی سے پیدا ہوئی ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ سختی کرو گے, ڈنگی پستی سیدھی کرو, ٹوٹتی ہے سیدھی نہیں ہوتی, تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا. کہ ان کے ساتھ اکثر درگزر ہونا چاہیے, عورتوں کے ساتھ اکثر مواخذہ نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مہربانی کی حالت میں. خیرکم خیر اہل, تم میں سے بہتر وہ جو بیویوں سے اچھا سلوک کرے. اور قرآن میں وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو. اس میں تمہاری اولاد تم سے محبت کرے گی, ہماری ماں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا. نہ اولاد بڑی ہوتی باپ کا بغض دل میں آ جاتا, یہ ہماری ماں کے ساتھ اچھا رویہ سلوک نہیں تھا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے, یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے. وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور ان سے جو غلطیاں ہوں ان پہ زیادہ توجہ مت دو, اس لیے ان سے غلطیاں ہوتی رہیں گی. ناقصات العقل والدین ہے, ان میں دین میں بھی کمزوری ہوتی ہے, عقل کی بھی کمزور ہوتی ہیں. تو کمزور کو رعایت ہونی چاہیے نا, تو گھر میں ان کو رعایت دی جائے. تمہاری بیٹیاں دوسرے کے پاس جاتی, اس کی تمہاری بات, تم دوسری کی بیٹی کو میری عورت ہے, اس کی بہن لگتی ہے, اس کو تکلیف نہیں ہوگی میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. کسی کی بھانجی لگتی ہے, اس کے مامے کو تکلیف نہیں ہوگی, تو تمہارا کیسے خاندان مضبوط ہوگا, اتفاق ہوگا اور محبت ہوگا, اور رشتہ داری کا رویہ کیسے آپس میں ٹھیک ہوگا. کہ ایک رشتہ ہے, سارے رشتوں میں چلتا ہے. وہی تمہاری بیٹی بھی بن سکتی ہے, وہی تمہاری ماں بھی عورت ہے, وہ تمہاری بہن بھی ہے, تمہاری خالہ بھی ہے, تمہاری چچی بھی ہے, تمہاری دادی بھی ہے, تمہاری نانی بھی, یہی عورت سب کچھ بنتی ہے نا. پھر ایسا بکواس لوگوں کی زبانوں سے اتنے سخت اور برے الفاظ کہنے چاہیے, عورت نو جوتے کی نو پر ہے, عورت جوتی ہوتی ہے, یہ آقا جی نے ہم کو سکھایا ہے. تو اپنی ماں بیٹیوں کو جوتی سے تشبیہ دینا, اپنی بہنوں کو, یہ تو وہ بھی تمہاری بہن کسی عورت بن گئی, وہ بھی جوتی ہو گئی. تمہاری ماں کسی عورت تھی, وہ بھی جوتی ہو گئی. ایسی رواجی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا رویہ کرو. تم میں سے بہتر ہے جو ان سے اچھی طرح پیش آئے. تو یہ باتیں لوگوں کی نہ چلایا کرے, یہ جوتی ہے, یہ ہے, وہ ہے. یہی عورت تمہاری ماں بنتی ہے, یہی عورت تمہاری بیٹی بنتی ہے, یہی عورت تمہاری نانی بنتی ہے, تمہاری خالہ بنتی ہے. تم جوتی کا لفظ عورت کے لیے استعمال مت کرو. ہاں یہ ہے ان کی کمزوریوں سے درگزر کرو. ہاں یہ ہے آقا جی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے. جب وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور ہم آقا کے ماننے والے ہیں, تو آقا کی بات کو پسند کرنا چاہیے نا. تو ہم کو عورتوں سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, مواخذہ بہت کم کرنا چاہیے. آمرانہ حالت گھر میں ہر وقت نہ, کبھی خود کام کیا, کبھی اس کے ساتھ ہٹ بٹا دیا, کبھی خود برتن دھو لیے, کبھی لیٹرین کے معاملے خود کر لیے, کبھی عورت سے کیا, کبھی اپنے کپڑے اس کے کپڑے ملا کے دھو لیے. ہاں یہ ایسے کہاں ہیں. اس کو عاشروہن بالمعروف کہتے ہیں. تو خدا کر جب ہمارے یہ معاملے ٹھیک ہوں گے, پھر ہماری نماز روزے میں اثر آ گیا. اثر اس لیے نہیں آتا, ایک طرف سے تسبیحاں پڑھنا, ایک طرف سے نماز پڑھنا, ایک طرف سے بد اخلاقی کرنا. یہ بد اخلاقی ہے نا, بیوی کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, یہ نہیں ہونی چاہیے.
اور یہ بد اخلاقی جون سی خدا رسول سے دور کرتی ہے، اعمال کے برکتوں کو ختم کر دیتی ہے، رشتہ داریوں کو توڑتی ہے، رشتے میں ٹوٹتے ہیں اس سے، ایسے الفاظوں سے، ایسے رویے سے۔ آقا جی کہتے جو رشتے کو توڑے گا خدا اپنی رحمت سے دور کرے گا، جو رشتے کو جوڑے گا خدا رحمت سے جوڑے گا۔ تو رشتے درگزر سے جڑتے ہیں، چشم پوشی سے جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے سے نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تمہاری عورت ہے، تم نے کوئی عیب دیکھا اس کے بھائی میں تو چشم پوشی کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو وہ برداشت تو کریں گے، ہماری بیٹی کے گھر میں تکلیف دے گی نہیں کہیں گے، لیکن تمہارے عیب وہ بھی ڈھونڈیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے تربیت رسول ہم کو آپ کو جیسے ایسے الفاظوں سے بھی نصیب ہو، اور روحانی طور سے خود ہمارے اندر یہ چیز چلے کہ بغیر تعلیم کے آقا جی میں کمالات ہیں، اللہ کی قسم وہ کمالات ہیں کہ جس پر نظر کرم ڈال دیں بغیر تعلیم کے تعلیم والوں سے زیادہ تعلیم دے سکتا ہے، یہ ان کی نظر میں کمال۔ یہ فیض رسول ہے۔ اللہ کرے فیض رسول ہم کو آپ کو ہر معاملے میں نصیب ہو، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، ہر چیز میں فیض رسول کا اثر ہم میں آئے انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟